اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 26ویں پارے اور سورۃ الاحقاف کے مضامین پڑھیں گے۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 10۔ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نظر و نیاز کی عبادات سے اعلان بیزاری کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت 11 سے 20۔ اچھا اور برا کردار۔ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا اور اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکوع نمبر 3، آیت 21 سے 26۔ قوم عاد کی بربادی کی داستان۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دیکھ کر وہ قوم خوش ہوئی کہ یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں۔ انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ شاندار محلات باقی رہ گئے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ رکوع نمبر 4، آیت 27 سے 35۔ حق کی دعوت، جنات کی زبانی۔ چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا، ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ سوچیے، جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور نہ صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہی سب سے بہتر طرز عمل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد۔ مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 11۔ دو قومی نظریے کا بیان۔ پہلے رکوع میں دو قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔
ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، آیت 12 سے 19۔ جنت کے مشروبات۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ وہ ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ رکوع نمبر 3، آیت 20 سے 28۔ انکار حدیث منافقانہ روش ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا۔ گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ کے حکم پر اعتماد نہیں تھا بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے۔ اللہ نے جب سورۃ البقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہوں وہ کیسے فساد ختم کریں گے؟ انہیں حکومت مل گئی تو وہ خواہشات کی تسکین کے لیے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کریں گے۔ منافقین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا ہے کہ وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر سے انسان کے دل میں ایمان تقویت پاتا ہے اور منافقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت 29 سے 38۔ دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ چوتھے رکوع میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور جدوجہد کریں۔ البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کروا دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ایک قبیلے ترکان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کرا دیا ہے۔ یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورۃ الاحقاف اور سورہ محمد کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔